جاننے والی ہستی ہے، اس کا بنایا ہوا نظام۔ تقریباً یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا تفصیل سے۔ یہ آیت نمبر 12 ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی دو عظیم نشانیاں بنایا ہے، تو ہم نے رات والی نشانی کو تو بے نور کر دیا ہے، مٹا دیا ہے۔ اس کے اوپر جیسے کسی شے پر سیاہی پھیر دی جائے تو اب کچھ نظر نہیں آ رہا نیچے کیا لکھا ہوا تھا، وہ سیاہی کا پردہ جو محونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور ہم نے دن والی نشانی کو جو ہے روشن بنایا ہے، مبصرۃ بنایا ہے، تاکہ تم اپنا فضل بھی تلاش کرو اپنے رب کا، اور تمہارا سالوں کا حساب جو ہے وہ بھی اسی کے ذریعے سے معین ہوتا چلا جائے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 73 ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن علیحدہ علیحدہ بنا دیے۔ رات کا کام کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پکڑو، سکون حاصل کرو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کا کام کیا ہے کہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، تمہیں اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہو کہ اس نے تمہاری ضرورتوں کا کتنا لحاظ رکھا۔ ایک جگہ یہی مضمون آیا ہے ایک منفی انداز میں کہ تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دیتا یا ہمیشہ کے لیے دن ہی بنا دیتا تو کیا تمہاری زندگی کا یہ نظام چل سکتا تھا؟ سرمدن، اگر وہ سرمد رات ہوتی یا سرمد دن ہوتا تو کیا تمہارا یہ نظام چل سکتا تھا؟ تو ہم نے جو یہ بنایا ہے اس کے اندر حکمت ہے۔ تو ان تین آیات کا سورہ انعام کی 96، سورہ بنی اسرائیل کی 12 اور سورۃ القصص کی 73ویں آیت جو ہے ان کا مضمون تقریباً ایک ہے۔ اب تین ہی آیتیں ہیں، ان کا مضمون دیکھیے، اور اس میں تو بہت قرب بھی ہے، اس میں بہت زور ہے کہ رات اصل میں سکون کا ذریعہ ہے، تسکین کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 67 ہے، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے کہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اور اور دن کو بنا دیا ہے روشن۔ یہی مضمون سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 میں آیا ہے، الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، فرق صرف یہ کہ لتسکنوا اور یہاں ہے لیسکنوا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر؟ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا، ہم نے رات کو بنا دیا ہے تاکہ یہ سکون حاصل کرے، اور ہم نے دن کو بنا دیا ہے روشن۔ یہی مضمون سورۃ المومن میں آیا ہے آیت نمبر 61، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنا دیا روشن۔ یہ تینوں آیتیں تقریباً ہم مضمون ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دن اور رات کی یہ تقدیر ہے اللہ کی، وہ تقدیر ظاہری ہی نہیں ہے صرف جو مقادیر سے، مقادیر جو ہے وہ کتنی لمبی رات اور کتنا لمبا دن اور کتنی اس کی گھنٹے اور منٹ پر رات مشتمل ہے اور کتنے گھنٹوں اور منٹوں پر دن مشتمل ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی بڑا اہم اس کا نظام، اس کی حکمت ہے۔ یہ خارجی اور مادی نظام اسی کے ساتھ وابستہ ہے، ہواؤں کا چلنا اور موسم کا بدلنا اور اس کے ساتھ فصلوں کا پکنا، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو باطنی نظام ہے یہ بھی اسی کی تقدیر ہے، اس کے اندر حکمت ہے، مصلحت ہے، غرض و غایت ہے۔ اب دو آیتیں اور نوٹ کر لیجئے، سورۃ النبا، یہ تو سبھی حضرات کو یاد ہوں گی، آیات 9 تا 11، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو گنوا رہا ہے سورہ نبا میں، سورہ عما یتساءلون جسے عام طور پر کہا جاتا ہے شروع ہوتی ہے، ان میں یہ تین نشانیاں یہ بھی، ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنایا ہے۔ سبات کے معنی ہے وہ شے کہ جو انسان کی تکان اور کلفت کو دور کر دے، یعنی دن کی تکان، دن کی بھاگ دوڑ، دن میں کلفتیں بھی ہوتی ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اس کا طبیعت پر اثر ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے طبیعت پر اس کا ملال ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے طبیعت پر اس کا اثر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو کلفت اور تکان، بھاگ دوڑ،
در حقیقت اس کو دور کرنے کا ہم نے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لیے نیند کو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 47 ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو دافع کلفت اور دافع تکان بنا دیا ہے اور رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے. یہ گویا کہ جیسے کہ ہم لباس جو ہے پہن لیتے ہیں تو جسم جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ رات کی چادر ہے کہ جو تن جاتی ہے اور ہر شے جو ہے اس چادر کے نیچے چھپ جاتی ہے. ہم نے لباس بنایا تمہارے لیے اور نیند کو بنایا ہے سباتا کہ وہ تمہارے لیے تمہاری دن کی مشقت اور محنت اس کے اثرات کو زائل کرنے والی اور کلفتوں کے تاثر کو ختم کرنے والی. یہ ہے وہ حکمت باطنی اور یہ ہے وہ تقدیر باطنی. تو علم ان تحصوہ سے پہلے جو فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اس میں صرف ایک ہی تقدیر سامنے نہیں رکھنی چاہیے. لیکن چونکہ اکثر حضرات نے صرف ان روایات کے پیش نظر یہ مفہوم لیا ہے کہ وہ چونکہ اندازہ نہیں کر پاتے تھے، صحابہ پر بڑی مشقت تھی، بہت ہی ان کو ایک طرح کی یعنی تکلیف کا جو ہے سامنا تھا کہ ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں، ان کے پاس اندازہ نہیں ہوتا تھا، تو سوتے بھی نہیں تھے کہ پتہ نہیں آنکھ نہ کھل سکے، اور پھر یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ 1/3 شب ہو گئی ہے کہ نصف ہو گئی ہے کہ 2/3 ہو گئی ہے، تو پوری راتیں جاگتے گزر جاتی تھی. تو علم ان لن تحصوہ کا مطلب یہ ہے، میرے نزدیک وہ بھی ہے مطلب، لیکن یہ کہ یہ تقدیر باطنی کہ در حقیقت ہم نے یہ نظام اس انداز کا بنایا نہیں ہے، یہ نظام مستقل نہیں ہے. ایک وقت میں کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی خاص ایک ضرورت ہے، تب تو آدمی کر گزرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مستقل نظام نہیں ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم. فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی. یہ توبہ کا لفظ جو ہے دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی رب کے لیے بھی. جب بندہ اس لیے کہ توبہ کے معنی پلٹنا، رجوع کرنا. بندے کے لیے جب لفظ آئے گا تو الہ کے ساتھ آئے گا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹو، یا جیسا کہ خالص پلٹنا ہوتا ہے. اور جب اللہ کے لیے آتا ہے تو تاب علیہ، اس پر اس کی توبہ قبول فرما لی، یہ بھی ترجمہ ہم کر دیتے ہیں. بلکہ لیکن مفہوم کیا ہے لغوً؟ متوجہ ہوا اس کی طرف اپنی عنایتوں کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ. گویا کہ اس کے پس منظر میں کیا شے ہے کہ بندہ جب معصیت کی روش اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رخ موڑ لیا اپنے رب سے، روگردانی کر لی. یہی لفظ آتا ہے عام طور پر، تولا، اس نے روگردانی کر لی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظر عنایت جو ہے اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے. یہ گویا کہ دو طرف عمل ہوا کہ بندے نے اطاعت سے منہ موڑا، اللہ نے اپنی عنایتیں جو ہے اس کی طرف سے ہٹا لی، توجہ اپنی اس کی طرف سے ہٹا لی، نظر عنایت پھیر لی. اب بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف اور عزم مصمم کے ساتھ کہ پروردگار آئندہ یہ خطا نہیں کروں گا، پشیمانی اس کے دل میں ہے، اور پھر وہ ایک عزم مصمم کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تو یہ ہے تابا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ بھی پھر اپنی رحمتوں کے ساتھ، عنایتوں کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ تابا علیہ. تو یہاں پر فرمایا فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، شفقت فرمائی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. ابھی میں اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا، ابھی ترجمہ پڑھ لیجئے. تو پڑھ لیا کرو جو بھی میسر ہو. میسر بنا ہے یسر سے، آسان. یسر سے میسر، تیسیر باب تفعیل، میسر ہوگا یہ اسم فاعل، آسان کرنے والا، اور میسر جو آسان ہو گیا ہو. تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بلکہ یہاں پہ جو باب تفاعل ہے، ما تیسر منہ، جو آسانی سے تمہیں حاصل ہو جائے وہ اس کو تم اتنی تلاوت کر لیا کرو، اتنی قرات کر لیا کرو. یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ فقرؤ سے مراد بھی یہاں صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت مراد ہے نماز میں تلاوت. اس لیے کہ یہ اصول ہے، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں بالخصوص ابتدائی مکیات میں نماز کے کسی ایک رکن کو بول کر مراد پوری نماز لی جاتی ہے. جیسے کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں صرف قیام ایک رکن ہے نماز کا، صرف اس کا ذکر ہوا، قم اللیل الا قلیلا. اس کے معنی یہ نہیں کہ کھڑے رہو، بلکہ مراد ہے نماز پڑھا کرو رات کو. لیکن یہ نماز ایسی ہوگی ورتل القرآن ترتیلا، جس میں طول قنوت ہوگا،
جس میں قیام بہت لمبا ہوگا، اس لیے کہ اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار تکرار کے ساتھ اپنے اندر اتارنا ہے، جذب کرنا ہے۔ تو وہاں پہ اگرچہ صرف لفظ قیام آیا ہے قم، لیکن اس کے معنی ہے نماز میں کھڑے رہو۔ یہاں پر اس کا دوسرا رکن ہے قرات، یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحثیں ہیں، فقہی بحثیں ہیں، کتنی قرات ضروری ہے، کتنی لازم ہے، کم سے کم کتنی مقدار پر نماز کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی قرآن مجید میں سے ہے۔ پھر یہ کہ بعض رکعتیں ایسی بھی ہیں جن کے ساتھ مزید جو ہے قرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اکثر میں اس کے بعد جو ہے، اور عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت، یہ تو اس کا جو مقدار ہے یہ اس کا گویا کہ کفایت کر جائے گی۔ لیکن یہاں مراد قرات سے قرآن مجید کی قرات یا قرآن مجید کی علیحدہ بیٹھ کر تلاوت نہیں ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، مراد ہے نماز میں کھڑے ہو کر رات کو پڑھ لیا کرو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو جائے، جتنا بھی تمہارے لیے سہولت ہو۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ، اللہ کے علم میں ہے، جانتا ہے اللہ کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے۔ اب یہ بھی وہ تمام چیزیں گنوائی جا رہی ہیں جو لن تحصوہ کا گویا کہ یہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ کیسے نہیں کر سکو گے۔ اس میں ایک تو یہ کہ اصولاً، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اصولاً تو یہ ہے کہ چونکہ رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے، دن کی کلفتوں کو دفع کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے، تو مستقل یہ نظام نہیں چل سکتا، لہذا ایک پہلو تو وہ آ چکا۔ لیکن یہاں پہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس پر اضافی فیکٹرز کی حیثیت سے یہ بھی ہے کہ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، انہیں مرض لاحق ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور دوسرے وہ بھی ہوں گے تم میں سے، اب یہ منکم جو ہے یہ سب میں لگے گا، منکم سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ مِنكُم، گویا کہ تم میں سے ایسے بھی ہوں گے دوسرے کہ جو اللہ کی ضرب فی الارض کہتے ہیں سفر پر نکلنا، آدمی پاؤں مارتے ہوئے چلتا ہے تو گویا کہ یہ ضرب فی الارض ہے، زمین میں چلنا۔ یضربون فی الارض، زمین میں سفر کریں گے، قافلوں کی شکل میں جائیں گے، تجارت کے لیے جائیں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ فضل کا لفظ جو ہے قرآن مجید جو ہے انسان کی کمائی، تجارت ہو، کوئی اور پیشہ ہو، زراعت ہو، جو کچھ اس کے ذریعے سے ملتا ہے اسے فضل قرار دیتا ہے۔ یہ اس کا کسب نہیں ہے، فضل ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں شاذ ہے ایسی مثالیں، سورہ بقرہ میں ہے جہاں مما کسبتم جو آیا ہے، اس میں مراد ہے کمائی، جو مال کی کمائی انسان کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ لفظ ہے جو کمائی کے لیے جو آتا ہے وہ فضل ہے۔ سورہ جمعہ کی وہ آیت تو آپ سے اکثر کے ذہن میں ہوگی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے، پوری ہو جائے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھر وہ گھومو اور اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو۔ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ اور ہوں گے تم میں سے کہ جو سفر کریں گے تجارت کی غرض سے، اور وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ادھر سے ادھر جائیں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے اور ہوں گے تم میں سے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، قتال کریں گے۔ اب قتال میں ظاہر بات ہے کہ بڑی ہی ایک اضافی مشقت ہے، جو دن میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں آپ اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پورا دن جو ہے آپ جو ہے تیزی کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، کبھی کسی اور سفر کیفیت کے اندر، کبھی فرض کیجئے صبح سے شام تک جو ہے وہ جنگ رہی ہے اور آدمی بالکل کسا ہوا رہا ہے اور اس نے اس جنگ کے اندر عملاً حصہ لیا ہے، تو اس میں بھی پھر رات کے وقت تو ضرورت ہوگی کہ آرام ہو۔ رات کے وقت ان کی قوتیں جو ہیں، جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں ریجوینیشن، وہ قوتیں اور توانائیاں دوبارہ ان کے اندر عود کرائیں، اور اس کے لیے انہیں آرام کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ 3 چیزیں گویا کہ اضافی یہاں پر بیان فرما دی کہ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ میں جہاں وہ تقدیر باطنی بھی ہے کہ ایک نظام جس پر اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اور تمہارا جسمانی نظام بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ انسان کا جسمانی نظام اس دنیا کی جو مادی تقدیر ہے اس کا حصہ ہے، اس کا پابند ہے۔ آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ زیادہ نفس کشی کی اور بھوک کی برداشت کی اپنے اندر عادت ڈال لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی شخص مہینے 2 مہینے نہ کھائے اور موت نہ آئے، لیکن بہرحال کھانا پڑے گا اس کو، اور اگر نہیں کھائے گا مستقلاً تو بہرحال مر جائے گا۔ ہوا نہیں ہوگی تو موت واقع ہو جائے گی۔ تو مختلف چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کا جو مادی نظام ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور تمہارا اپنا جسمانی نظام بھی اسی کا ایک جز ہے۔
تو علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھ لیا کرو جو بھی اس میں سے میسر ہو، جتنا آسانی کے ساتھ، اور جتنا بھی تم بغیر کسی بہت زیادہ تکلف اپنے اوپر اور بہت زیادہ تحمل اور بہت زیادہ مشقت اپنے اوپر برداشت کیے بغیر جتنا کر سکو کھڑے ہو جایا کرو، پڑھ لیا کرو، اور پڑھنا پھر وہی ہوگا کھڑے ہو کر قرآن نماز میں پڑھنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ جو ہے یہ چونکہ مدنی صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکا ہے، خصوصاً سورہ حدیث سے لے کر سورہ الحدید جو ہے اس سے لے کر اور سورہ تغابن تک یہ مضمون جو ہے بہت ہی تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ ایک ہے انسانوں کی میں سے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی مدد پر، اور مسافر ہیں، سائل ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے صدقہ۔ اور زکوٰۃ کا بھی اصل مصرف یہی ہے۔ اصل کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں بھی ایک مد ہے فی سبیل اللہ کی، لہذا اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدیں وہی ہیں کہ محتاج، غریب، یہ جو ہے مساکین، ان کے لیے اس کے لیے دو الفاظ ذہن میں رکھیے، صدقہ اور زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کے لیے بھی جو وہ آئی ہے آیت سورہ توبہ میں، وہ لفظ صدقات یا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو وہ در حقیقت صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی شے ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو، اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اللہ کو قرض حسنہ اس لیے کہ دین اس کا ہے، اس کا بول بالا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دین اس کا ہے، دین اللہ ہے یہ، لہذا جو کچھ بھی اس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ تو گویا کہ ذاتی طور پر اللہ کے ذمے قرض حسنہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اسی کا دیا ہوا مال، اسی کی دی ہوئی شے، اسی کی دی ہوئی دولت، لیکن جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اسے کچھ دے کر کہتے ہیں ہمیں دیجئے، دیکھتے ہیں اس کا دل، یہ ایک طرح کا شغل ہے آپ کا، وہ بچہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ نے دیا ہوا لیکن مانگتا ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، دو اللہ کو قرض حسنا۔ اب دیکھنا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، کتنا ہے، اللہ کو دے سکتے ہو کہ نہیں۔ ایک کیفیت وہ بھی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کر بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا تیر مارا، اسی کی دی ہوئی جان تھی، اسی کو دے دی، تو اس میں کون سا میں نے احسان کیا اور کون سا بڑا تیر مارا ہے۔ بہرحال اقرض اللہ قرضا حسنا جو ہے یہ خاص طور پر دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں مال خرچ کرنا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور مطمئن رہو جو کچھ بھی تم آگے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے، یہاں یہ خیر دولت کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیا انہ لحب الخیر لشدید، انسان دولت کی محبت میں بہت شدید ہے، تو اس کو خیر، چونکہ دنیا اسی کو خیر سمجھتی ہے۔ قرآن مجید نے جس حقیقت کو واضح کیا وہ یہ کہ خیر تو قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر ہے اور خیر ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ جمع کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ عام انسانوں کا جو تصور جو ہے انہ لحب الخیر لشدید، یہ انسان جو ہے یہ دولت کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تو اپنی دولت میں سے جو بھی تقدیم کر دو گے، تقدیم آگے بڑھانا یعنی اپنی زندگی میں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ اور انفاق اللہ کے ہاں وہی قبول ہے اور اسی کا درجہ ہے جو انسان اس وقت دیتا ہے جبکہ وہ صحت مند ہو اور زندگی کا ابھی امیدوار ہو کہ مجھے جینا ہے۔ مرتے وقت تو ہر شخص چاہے گا سب اللہ کی راہ میں دے دے، وہ صدقہ جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جیسے سورہ منافقون کی آیت جو ہے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس وقت تو آدمی چاہے گا کہ سب کچھ دے دے، لیکن اس وقت کا دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر اور مقبول نہیں ہے، جبکہ ابھی صحت مند ہے آدمی اور زندگی کی امید ہے اور زندہ رہنے کا امیدوار ہے، تب اگر دیتا ہے تو یہ گویا کہ تقدیم ہے، اپنے سے آگے بھیج رہا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حضرت عائشہ کے اس روایت میں
اور واقعے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ بکری ذبح ہوئی گھر میں، سارا گوشت انہوں نے تقسیم کر دیا، سوائے ایک دستی کے کہ حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا، مرغوب تھا، وہ رکھ لی گئی۔ حضور گھر میں تشریف لائے، پوچھا ما بقی منہا، وہ بکری ذبح ہوئی تھی اس میں سے کیا بچا؟ اب انہوں نے سمجھا یہ عام انداز میں جو سوال ہوتا ہے ویسے سوال ہے، جواب دیا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس میں سے سوائے اس کی ایک دستی کے، ایک شانہ ہے جو ہم نے بچایا۔ اب آپ نے فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، کل بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی، وہ بچت ہے، وہ تو ڈپازٹ ہو گیا اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لیے، تو یہ ہے در حقیقت بچت۔ تو فرمایا کہ بقیہ کلھا الا کتفھا، سوائے اس دستی کے جو ہم کھا لیں گے، کنزیوم کر لیں گے، یہ تو کنزمپشن ہے، ختم ہوئی، البتہ جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے وہ ہے در حقیقت بچت۔ تو فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم مال اپنی جان کے لیے، اپنے بھلے کے لیے یہ آدمی بھیج رہا ہے، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی کو فرض کیجئے کہ یہ اندیشہ ہے کہ مجھے ملک سے باہر نکال دیا جائے گا، تو وہ پہلے ہی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کروڑوں روپے جمع کرا دے الٹے سیدھے طریقے سے، کمائی کر کے اور غبن کر کے اور دھوکے دے کر، تو پھر اسے کیا اندیشہ ہے کہ مجھے جانا ہے؟ کیا ہے، جائے گا اس لیے کہ اسے پتا ہے میرا تو کروڑوں روپیہ جمع ہے۔ جس غریب کا کچھ ہے نہیں باہر، اس کو اگر حکم لیا جائے اور اس کے لیے پوزیشن ایسی آ جائے کہ ملک چھوڑنا پڑے، تو اس کے تو جو ہے وہ جان کانپے گی۔ تو یہی حال ہے، جس اللہ کے بندے نے اپنی کمائی اللہ کے بینک میں جمع کرائی ہوئی ہے، اسے موت سے کیا ڈر، جب بلاوا آ جائے۔ نشان مرد مومن باتوں گویم چو مرگ آیا تبسم پر نبے اس، لیکن جس نے آگے کچھ بھیجا نہیں وہ کیسے جائے؟ اس کو تو فرشتے جو ہے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے، اور یہ بھی اب دیکھیے یہاں پہ آج خارجی اور باطنی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ خارجی کیفیت نہیں ہے، یہ باطنی کیفیت ہے۔ خارجی کیفیت میں تو بہت سے اللہ والوں پر بھی عالم نزع جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے، اور خود حضور پر عالم نزع بہت بھاری گزرا ہے۔ یہ تو بالکل صحیح روایات ہے سیرت کی کہ آپ پر خاصی سختی آئی ہے، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ پکار اٹھی ہیں، واہ بتا ہائے میرے ابا جان کی یہ سختی، تو حضور نے فرمایا بیٹی تمہارے والد پر اب آج کے دن کے بعد کبھی کوئی سختی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس حدیث کو قیاس ظاہر پر مت کیجیے، بلکہ یہ بھی ایک باطنی کیفیت ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسے جیسے کہ بند مشکیزہ ہوتا ہے، تو اس مشکیزے میں سے ایک بوند ٹپک گئی، اس کا